اچھا قاہرہ صاحب، ایک بڑا نقطہ ہے جو آج زیر بحث ہے کہ دو ریاستی حل کی جب بھی کوئی رہنما بات کرتا ہے بالخصوص پاکستان میں تو ایک مبتلا ہو جاتے ہیں سمجھنے والے، پڑھنے والے، دیکھنے والے کہ غالباً اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اسرائیل کو تسلیم کریں گے۔ دو ریاستی حل کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے۔ آپ اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے تو بھی اسرائیل ایک حقیقت ہے، کریں گے تو بھی ایک حقیقت ہے۔ کرنا اس کو تسلیم تو تبھی ہے جب فلسطین کے لوگ مطمئن ہوں گے، اقوام عالم اس پہ راضی ہوں گی، مسلم اقوام اس پہ راضی ہوں گی، تبھی پاکستان آگے بڑھے گا نا۔ ابھی تو مجوزہ باتیں ہیں نا، لیکن ٹو اسٹیٹ تھیوری کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے تو اس کو سمجھنے کو تو ہم نہیں روک سکتے، اس کے خیال کو تو نہیں روکا جا سکتا۔ کچھ لوگ، کچھ مذہبی جماعتیں، ہو سکتا ہے کچھ سیاسی جماعتیں بھی اس خیال کی حامل ہوں کہ ہمیں الٹیمیٹلی ایک سٹرگل کر کے اسرائیل کو اس دنیا سے ختم کرنا ہے، تبھی اسرائیلی ریاست کی بات ہے نا۔ ورنہ ٹو اسٹیٹ تھیوری تو یہی ہے کہ اسرائیل ایک حقیقت ہے، اس کو تسلیم کر لیا جائے، اور اسرائیل فلسطین کو ایک حقیقت کے طور پر تسلیم کر لے، اور ہم فلسطینیوں کے لیے امن لے لیں۔ اس وقت ہم اس کے جبر کا ہاتھ روکنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں، ہم نہ اس کا جبر روک پا رہے ہیں، وہ اب پھیلتا جا رہا ہے۔ اس نے کئی ممالک کے اوپر حملے کیے، کیا کر پائے ہیں ابھی تک، اور کیا کریں گے آئندہ دنوں میں سوائے جذباتی نعروں کے؟ کہہ رہے ہیں امن مانگ لیں، دنیا کے ساتھ ڈائلاگ کر کے امن کر لیں۔ امن اس وقت ہماری بہترین رستہ ہے، اور یہی فلسطینیوں کے لیے سب سے بڑی بقا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا کہ ان کے پرنسپل اصول چھوڑ دیجئے، ہمارا کشمیر کے اوپر ایک مقدمہ ہے، ہم آزاد ایک ملک کے طور پہ رہ رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ بنگلہ دیش میں دھاندلی ہوئی، دھوکہ ہوا، ہندوستان نے تماشا کیا، لیکن ہم اپنے ان مقدمات کے باوجود اپنی جگہ کھڑے ہیں۔ ہم کشمیر جو ہم سے چھینا گیا اس کے اوپر اپنا کلیم کر کے کھڑے ہیں، لیکن ہم ایک پیسفل مینز کے ساتھ آگے نیگوشیٹ کرنا اور ایک کو ایگزسٹنس کے لیے راضی ہیں، کوشش کر رہے ہیں۔ ہندوستان سے کیا چاہتے ہیں؟ یہی چاہتے ہیں نا کہ کشمیر کا کوئی پیسفل سولوشن نکل آئے۔ تو یہی ہم فلسطینیوں کے لیے مانگتے ہیں۔ اگر ہم فلسطینیوں کے اوپر ہونے والے مظالم کو جذباتی نعروں کے اور ہم ہیں کون؟ ٹھیک، اچھا قاہرہ صاحب تھوڑا میرے ساتھ اگر آپ رہیں، میں عبدالرؤف صاحب کی بھی رائے لے لوں۔ رؤف صاحب، اس معاہدے کو کیا جلدی ہے ٹرمپ صاحب کو، جو بار بار وہ ڈیڈ لائن بھی دے رہے ہیں؟ ابھی 72 گھنٹے کی ڈیڈ لائن انہوں نے حماس کو دے دی، بہت جلدی میں اس کو ایگزیکیوشن وہ چاہ رہے ہیں۔ جی تھینک یو جامی صاحب۔ پہلے تو میں ایک وضاحت کر دوں کہ ابھی یہ ٹو اسٹیٹس اسرائیل کو ریاست تسلیم کرنے پہ بات ہو رہی تھی، تو ہمیں اس میں بڑا کلیئر ہونا چاہیے کہ اسرائیل کو ریاست تو تمام ممالک نے اس دن ایکسیپٹ کر لیا ہے جس دن انہوں نے UN میں ووٹنگ کی ہے ٹو اسٹیٹ پہ۔ تو وہ فلسطین کو ایک علیحدہ اسٹیٹ اور اسرائیل کو ایک علیحدہ اسٹیٹ ماننے کے لیے تمام جن ممالک نے ووٹنگ کی ہے، آئی تھنک ایران جو تھا اس نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا، وہ اسرائیل کو ریاست تسلیم نہیں کرتا، باقیوں نے کر لیا۔ اب مسئلہ جو مین ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے ڈپلومیٹک ریلیشنز اسرائیل کے ساتھ رکھیں گے یا نہیں رکھیں گے، یہ آگے فیوچر میں پاکستان ڈیسائیڈ کرے گا۔ اور دوسری بات یہاں پہ یہ ہو رہی ہے کہ فلسطین کے عوام کی، تو ابھی جو 20 نکاتی جو پروپوزل دی ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے، اس میں جو فلسطینین اتھارٹی ہے ان لوگوں نے اس پہ خوشی کا اظہار کیا اور وہ اس پہ ایگری ہیں کہ، اور میرے خیال میں یہ بہترین رستہ بھی ہے ایک پیس کو کیا کہتے ہیں موقع دینے کا۔ اور اس گو کہ جو ہے یہاں پہ بہت سے ایمبیگوٹی ہے اس میں، جس میں آپ کہ کوئی ایشو ارائز ہوتا ہے تو US کی جو اسٹرانگ بیکنگ ہے اسرائیل کے لیے، بغیر کوئی فارمولہ طے کیے ہوئے کہ اگر حماس کی سم پوائنٹس پہ ریزرویشن ہے، جیسے انہوں نے ابھی جو انیشل ان کا ریسپانس آیا وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم اس وقت تک اپنے آپ ہتھیار نہیں ڈالیں گے جب تک کہ اسرائیل کا انخلا نہیں ہو جاتا، جبکہ دوسری طرف اسرائیل کہتا ہے کہ ہم جو ہے وہ فلسطینین سٹیٹ کے حق میں نہیں ہے، اور اسی طرح سے اسرائیل ساتھ میں یہ بھی کہتا ہے کہ اس کا کنٹرول جو ہے فلسطینین جو وہ غزہ میں وہ فلسطینین اتھارٹی کو نہ دیا جائے۔ تو یہ ایشوز ہیں جن پہ اگر ایک پارٹی ایگری نہیں ہوتی تو آپ کیسے اس کو فل سپورٹ کے ساتھ ایگزیکٹلی۔ رؤف صاحب میرے ساتھ رہیے گا، میں جنرل صاحب سے بات کرنی ہے، قاہرہ صاحب سے بھی۔ اچھا قاہرہ صاحب آپ مجھے بتائیں کہ یہ مناسب کہ سارے پروسیس میں پارلیمان کو، سیاسی اور مذہبی جماعتوں کو بھی آن بورڈ کیا جاتا تاکہ عوام کو بھی اعتماد آتا کہ پاکستان کس پروجیکٹ کا حصہ ہے، کس منصوبے کا حصہ ہے، کس حد تک حصہ ہے؟ پہلی گزارش یہ ہے، میں نے عرض کیا کہ ہمیں پہلے تو فلسطینیوں کے بارے میں سوچنا چاہیے، وہ کیا سوچتے ہیں۔ اسٹیک ہولڈر وہ ہیں،
पाकिस्तान की मजहबी जमातें में हैं और आप स्टेक होल्डर नहीं हैं, हम उनकी सपोर्ट में हैं। और दो सूरतों में, एक मुसलमान ब्रदर हैं और दूसरा इंसानियत के नाते उनके सपोर्टर हैं। अब इसके ऊपर हमारे यहाँ एक बड़ा अजीब सा रवैया होता है जी। हम इंतहाई आगे चले जाते हैं। यानी जिस वक्त कमाल अतातुर्क तुर्की के अंदर खिलाफत खत्म करके वहाँ अपनी हुकूमत कायम कर रहा था, और अतातुर्क को आज के जो तुर्कश हैं या टर्क हैं वो उसको अपना बाबा मानते हैं जी, बाबा आदम मानते हैं अपनी कौम का, या बड़ा अपना मोहसन मानते हैं। और इधर हम तहरीक खिलाफत चला के तहरीक खिलाफत में खिलाफत बचाने की कोशिश कर रहे थे। वो भाई जिनका स्टेक है पहले उनसे पूछो। यकीनन अगर फलस्तीनियन अथॉरिटी इस बात को तस्लीम कर रही है, और फलस्तीन के कई सारे ग्रुप है, खाली फलस्तीनियन अथॉरिटी मतलब सारे मैंडेट के हामिल नहीं है, लेकिन पीएलओ के बाद जो एक्सट्रीमिस्ट विंग है, यहाँ पे यही इशू है हमारा कि हम में से बशमूल मेरे किसी को वहाँ पे ओरिजिनल सेंटीमेंट का अंदाजा नहीं है। हम एक जनरल सेंटीमेंट के तौर पे उन पे होने वाले मजालिम की वजह से और मुसलमानों के होने की वजह से एक तवील अरसे से उनके ऊपर मजालिम ढाए जा रहे हैं। हम उस जज्बाती कैफियत में वाबस्तगी में उनके साथ हैं और हैं और दुरुस्त हैं, लेकिन जब इसका हल निकलने लगेगा तो कोई एक फार्मूला इस तरह नहीं होगा। बिल्कुल कि ट्रंप साहब कोई फार्मूला देंगे और उसके ऊपर सारे साइन करो आधे घंटे में, 2 घंटे में, 10 घंटे में और या इम्प्लीमेंट हो जाएगा। नो, देयर इज ए गैप बिटवीन लिप एंड कप। और ये काफी लंबा है, थोड़ा सा नहीं है, लेकिन एक इब्तदा तो हो, कोई फार्मूला तो हो बिल्कुल जिसको किसी संप में चले। हाँ, मैंने अभी देखा है जी कि ट्रंप साहब ने ये स्टेटमेंट दी है कि हमास को 4 दिन का वक्त है, लेकिन आज जो डार साहब की गुफ्तगू थी उसमें एक बड़ा अहम नुक्ता था, जहां वो कह रहे थे कि 8 में से 1 मुल्क ऐसा है जिसने हमास की ज़मानत दी है कि वो इस मंसूबे की मुखालफत नहीं करेगा। हमास ने रॉयटर्स से गुफ्तगू की है, उनके किसी तर्जुमान ने, बगैर नाम जाहिर करने की शर्त के ऊपर। उन्होंने कहा जी हमें टाइम दिया जाए, हम इसके ऊपर सोचेंगे, लेकिन उन्होंने कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी अपनी स्टेटमेंट में ज़रूर किया है। जो फ़लस्तीनी अथॉरिटी है उसकी जानिब से उसको खैर मकदम किया जा रहा है। जनरल ज़ाहिर महमूद साहब, आपसे बड़ा अहम नुक्ता ये समझना है कि ये जो गाज़ा की सिक्योरिटी का प्लान है, मुस्लिम अरब ममालिक के ट्रूप्स जाएंगे, पुलिस रेज करेंगे, बफर जोन बनेगा, इसका जिम्मेदार कौन होगा? और एक लोगों के जहन में ये भी तशवीश पाई जा रही है कि क्या हमें भी प्रैक्टिकली हमारी फोर्सेस भी ऑन ग्राउंड हो सकती है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जामी साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर द इनवाइट, और आपके तमाम पार्टिसिपेंट्स को बहुत सलाम। जी देखिए, गारंटी तो इस वक्त जो जिस तरह की पॉलिटिक्स हो रही है इस वक्त गारंटी तो कोई भी नहीं दे सकता जी, कोई किसी की गारंटी नहीं दे सकता। हैविंग सेड दैट, जो प्रैक्टिकली लाइन होंगी, जो बफर जोन क्रिएट किया जाएगा, जो अभी इस वक्त लाइन ऑफ उनकी इजरायली फोर्सेस की जो लाइन है जहां तक वो एरिया कंट्रोल कर रहे हैं, जिससे एक पीछे जाएंगे और वहां तक वेट करेंगे जो इनके कैप्टिव्स हैं उनकी आज़ादी के लिए जी, तो इंश्योर करेंगे कि वो उसको तो वैसे ही उन्होंने 72 आवर्स दिए हैं कि जब वो मायदे पे अमल शुरू होता है तो 72 आवर्स के अंदर उन्होंने उनको आज़ाद करना है। बाखबर रहिए हर जगह हर वक्त बर वक्त। अभी सुनो न्यूज़ का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें और जानिए मुल्की और गैर मुल्की हालात व वाक़यात यकीन के साथ।